اہل بیت اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے ہو کر ہی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض تک پہنچیں گے، ٹھیک ہے، یا ان کی شفاعت تک پہنچیں گے۔ تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ تک پہنچ گئے تو سمجھیں پھر ہم اللہ تک پہنچ گئے، کیونکہ یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ راستہ ہے سیدھا صاف، نہ اس میں اصحاب کی جماعت کی بے حرمتی، عداوت کسی بھی صحابی کی قابل قبول نہیں ہے۔ اس امتحان دنیا میں کوئی مانے یا نہ مانے، طریقہ بدلے گا نہیں، اور نہ بدلتا ہے، پروٹوکولز چینج نہیں کرتا رب، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہر ایک انسان کے لیے ایک سے ہی ہیں، اور اہل بیت سے محبت اور احترام تو فرض ہے ہمارے ایمان میں، ٹھیک ہے۔ اس کی دو بات ہی مکمل نہیں ہوتی ایمان کی، اہل بیت کے احترام اور ان سے محبت کے علاوہ۔ تو اب مولا علی مرتضیٰ سے بڑا قاضی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو نہ ہوگا۔ یہ فیصلے ہو چکے ہیں، ان پہ بحث کرنا فضول ہے، ٹھیک ہے۔ ان فیصلوں پہ آمین کہنا ہے ہم نے امت نے سوال نہیں کرنا، نہ سوال کرنے کی حیثیت ہے ہماری۔ سوال بھی بعض اوقات گستاخی کے زمرے میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے، کیسے ہے، یہ گستاخی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر محبت ہو جائے تو سوال باقی بچتا ہی نہیں ہے، اگر آپ کو محبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کون ہے مولا علی مرتضیٰ کے علاوہ جس نے امت کے جو ہے سامنے آ کر یہ دعویٰ کیا ہو، یا پوری انسانیت کے سامنے آ کر یہ دعویٰ کیا ہو کہ جو چاہو پوچھ لو، جو چاہو سوال کر لو؟ تو ایسا انسان کرۂ ارض پہ مولا علی کے سوا کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا یہ تاج ان کے ساتھ ہی جاتا ہے کہ آپ سے بڑا علم والا اس کرۂ ارض پہ پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی کہہ سکتے ہیں انسان امت کو، یا انسانوں کے سامنے، جماعت کے سامنے، کہ جو چاہو سوال کر لو۔ تو آگے انشاءاللہ بات کریں گے کسی موضوع پہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ السلام علیکم۔